الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ ساری تعریفیں، بڑھائی اور بزرگی سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، جنہوں نے ہر زمانے میں اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیو، پچھلے جمعہ اذان کے سلسلے میں کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھیں، اور اس بات سے ہم اچھی طرح واقف ہیں کہ اذان کو لے کر کچھ سوالات حال ہی میں اٹھائے گئے تھے، اور یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا، بلکہ بار بار اس طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، اور پھر اسی سلسلے میں آگے بڑھ کر کچھ لوگ اذان کو بین کرنے کا مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں میرے اور آپ سے کیا غلطی ہوئی ہے، کہاں کون سی چیز رہ گئی، اس پر ہم نظر ثانی کر رہے تھے، اور اسی حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پچھلے جمعہ میں جو چند باتیں رکھی، ان کا مختصر خلاصہ اگر میں آپ کے سامنے اس وقت دہرا دوں تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی پیغمبر کو نہیں بھیجا مگر اپنے قوم کی زبان میں بات کرنے والا بنا کر، تاکہ لوگوں کو ان کا لایا ہوا پیغام کھل کر کلیئرلی سمجھ میں آئے۔ اور اس خاص اصول کا اہتمام اذان کے معاملے میں بڑی حد تک ہم نے نہیں کیا۔ ہم اذان عربی میں دیتے ہیں، اذان عربی میں ہی دی جائے گی، لیکن اس کا ترجمہ یا اس کا مفہوم یا اس کا معنی، اس کے جو ایکویولنٹ الفاظ ہیں جس کا ایگزیکٹ ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتا یا نہیں ہوتا، اور ان الفاظ میں جو ہماری قوم سمجھتی ہے، وہ ترجمہ، وہ مفہوم اپنے لوگوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت تھی، تاکہ انہیں سمجھ میں آتا کہ دن میں 5 وقت جو اذان ہو رہی ہے تو اس میں کیا ندا، کیا آواز لگائی جا رہی ہے۔ اور اس میں پھر میں نے آپ کے سامنے کسی قدر تفصیل سے اذان کے جو جملے ہیں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا۔ میں ایک مرتبہ ان کو آپ کے سامنے پھر دہرا دوں کہ سب سے پہلے اذان میں اللہ اکبر 4 مرتبہ کہا جاتا ہے۔ اس کا ارتھ یہ ہے کہ پرمیشور سب سے مہان ہے، ایشور سب سے مہان ہے، اوپر والا، مالک، واہے گرو، یہووا، چاہے جس نام سے بھی لوگ اس ذات کو پہچانتے ہیں اور پکارتے ہیں، وہی ذات سب سے بڑی ہے۔ یہ اللہ اکبر کا میننگ ہو گیا، یہ 4 مرتبہ دہرایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں ساکشی ہوں کہ اس پرمیشور کے علاوہ اور کوئی اپاسنا کے یوگیہ نہیں ہے، یہ 2 بار کہا جاتا ہے۔ اور پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ 2 مرتبہ کہا جاتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ہے نا، یا میں ساکشی ہوں کہ محمد
ان پر پرمیشور کی کرپا اور شانتی ہو، وہ اللہ کے پرمیشور کے سندیشٹھا ہیں، دوت ہیں، یہ 2 مرتبہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں حی علی الصلاۃ کہ آؤ، دوڑو، جلدی آؤ نماز کی طرف، حیا کا مطلب تیزی سے آؤ، دوڑو، اور پھر اس کے بعد میں 2 مرتبہ حی علی الفلاح کہ دوڑو کامیابی کی طرف، ہے نا، جلدی آؤ کامیابی کی طرف۔ اور پھر اس کے بعد میں اللہ اکبر 2 مرتبہ کہا جاتا ہے، یعنی پرمیشور سب سے مہان ہے، پرمیشور سب سے مہان ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ، پرمیشور کے علاوہ اور کوئی اپاسنا کے یوگیہ نہیں ہے، یہ 1 مرتبہ کہا جاتا ہے۔ یہ تھا وہ ارتھ جو میں نے آپ کو چند شبدوں میں ہندی کا، اس کا جو انواد آپ کہیں یا مفہوم آپ کہیں ہندی لینگویج کے اندر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے ملک کے اندر بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں، اور اکثر لوگ صرف اپنی ریجنل لینگویج کو ہی جانتے ہیں، وہ ہندی بھی اتنا صاف نہیں بولتے، اگرچہ کہ ہندی ہماری راشٹر بھاشا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اذان جو عربی میں دی جاتی ہے اس کا ترجمہ یا اس کا مناسب مفہوم ان الفاظ میں جو ہمارے آس پاس رہنے والے لوگ سمجھتے ہیں، ان کی لینگویج میں، ان کی ریجنل لینگویج کے اندر ان کے سامنے بتایا جائے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہندو جو بھائی ہیں وہ پرمیشور کو نہیں جانتے، یا وہ ایشور کو نہیں جانتے، وہ سرویشورا کو نہیں جانتے، ایسا نہیں ہے نا، وہ جانتے ہیں، لیکن ان کو یہ بات کبھی اتنا کھل کر کبھی بتائی نہیں گئی شاید، ہے نا، الا ماشاء اللہ، کہ یہ جو اللہ کو ہم عربی میں پکار رہے ہیں یہ دراصل وہی ذات ہے جس کو آپ پرمیشور کہتے ہیں، یا آپ واحے گرو کہتے ہیں، یا آپ ایشور کہتے ہیں، یا آپ یہووا کہتے ہیں، یا جس بھی نام سے آپ پکارتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا وہ ترجمہ، اور جب لوگوں کو ترجمہ بتایا جائے گا تو پھر ان کو یہ بات ہے نا، اتنی امپورٹنٹ اور بنیادی ایک بیسک بات ان کو یہ سمجھ میں آئے گی کہ ہمارے معبود کی ہی عبادت مساجد کے اندر ہو رہی ہے، اور اسی کی عبادت کے لیے لوگوں کو اس طرح آواز دے کر اذان کے ذریعے سے بلایا جا رہا ہے۔ اور یہ بات جب سمجھ میں آئے گی تو ظاہر سی بات ہے وہ جو نفرت دلوں میں پیدا ہو چکی ہے وہ گھٹے گی، وہ کم ہوگی، کیونکہ اس وقت جو بہت بڑا کنفیوژن ہے وہ یہی ہے، ایون بہت سارے دائیوں کے پاس، وہ جو اسلام کی طرف لوگوں کو جو بلا رہے ہیں نا، جو اپنے آپ کو دائی کہتے ہیں، ان کے پاس بھی بڑی حد تک یہ کنفیوژن ہے کہ اللہ ایک الگ ہستی کا نام ہے اور پرمیشور یا ایشور ایک الگ ہستی کا نام ہے، اور جب گفتگو ہوتی ہے تو پھر یہ ثابت کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ دراصل سب سے بڑا ہے، تمہارے ایشور یا تمہارے پرمیشور سے بھی بڑا ہے، اور پھر وہاں سے جواب آتا ہے، وہاں سے ریٹیلیشن آئے گا کہ نہیں، ہمارا معبود کیسے چھوٹا ہو گیا، ہے نا، تمہارا معبود دراصل چھوٹا ہے اور ہمارا معبود بڑا ہے، حالانکہ یہ جو مختلف نام ہیں یہ اسی ایک سچی اور سب سے بڑی ذات کے مختلف زبانوں میں خوبصورت نام ہے۔ یہ کلیریفیکیشن ہوگا تو لوگوں کے اندر وہ جو ریزسٹنس ہے وہ آٹومیٹیکلی ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، وہ کم ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی، ان کو یہ سمجھ میں آ جائے گی اتنی سمپل سی بات کہ ارے ہمارے پرمیشور کی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے، اپاسنا کے لیے جو ہے مسجد میں بلایا جاتا ہے اس طرح، اور جو 5 وقت لوگ جمع ہو کر نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ ہمارے پرمیشور کی بندگی اور بڑائی کر رہے ہیں، اسی کے آگے رکوع کر رہے ہیں، اسی کے آگے قیام اور سجدہ کر رہے ہیں، ہے نا، یہ بات لوگوں کو سمجھ میں آئے گی۔ اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے یہ گزارش بھی رکھی تھی، ہمارے جو ہندو بھائی ہیں اور ہمارے جو عیسائی بھائی ہیں اور ہمارے جو سکھ بھائی ہیں اور پھر اور بھی جو ہیں بودھ ہیں، جین ہیں، کہ ان کے پاس جس لینگویج کے اندر ان کی جو عبادتیں ہوتی ہیں، جو مندروں میں جو کچھ منتر یا شلوک یا بھجن لاؤڈ سپیکر پر لگائے جاتے ہیں، تو ہمارے ہندو بھائی بھی اس کا جو انواد ہے، اس کا جو ترجمہ ہے یا اس کا جو مفہوم ہے وہ بھی عام کریں، وہ بھی اس کو لوگوں کو بتائیں، کیونکہ وہاں پر بھی دراصل جو ہو رہا ہے وہ خدا ہی کی بڑائی ہو رہی ہے، جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ لوگ ان زبانوں سے واقف نہیں ہیں۔ تو وہ جو مول منتر ہیں، وہ جو سب سے امپورٹنٹ جو پرارتھنائیں ہیں، وہ جو سب سے امپورٹنٹ جو بھجن ہیں، کم از کم ان کا جو ترجمہ ہے یا ان کا جو مفہوم ہے وہ لوگوں میں
بتایا جائے تاکہ پھر لوگوں کو سمجھ میں آئے، ہے نا، کہ اس ایک ذات ہی کی عبادت ہو رہی ہے۔ عزیز ساتھیوں، اس سلسلے میں یہ جو میننگ بتانے کی جو بات تھی، اس سلسلے میں دو اور باتیں کہہ کر ہم اس ٹاپک کے اگلے پارٹ کی طرف آگے بڑھیں گے۔ اس میں سب سے پہلی ایک بات جو پچھلے جمعہ میں کور نہیں کر سکا وہ یہ ہے کہ جب فجر میں اذان دی جاتی ہے تو ایک جملہ اضافہ کہا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کے بعد درمیان میں ایک اور جملہ ہے جو 2 مرتبہ دہرایا جاتا ہے، اور یہ دوسری نمازوں میں نہیں پڑھا جاتا، نہیں دہرایا جاتا۔ وہ جملہ کیا ہے؟ جو فجر کی نماز میں، یعنی سورج نکلنے سے پہلے جو نماز ہوتی ہے اس وقت کی جو نماز ہے نا، جسے ہم فجر کی نماز کہتے ہیں، اس میں یہ جملہ کہا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ نماز اپاسنا کا، عبادت کا ایک طریقہ ہے، اور اذان میں چونکہ عام طور پر اس وقت لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو یہ اضافی جملہ 2 مرتبہ دہرایا جاتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، صلاۃ نیند سے بہتر ہے، یا صلاۃ نماز نیند سے بہتر ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک سملیرٹی کی بات بتانا چاہوں گا۔ یہ چونکہ عام طور پر مسلمان نہیں جانتے، اور پھر جو ہمارے بھائی اس کو پڑھتے ہیں، ہے نا، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں، ابھی میں نے کی، میں پھر کرتا ہوں کہ جو میننگز ہیں وہ لوگوں کے سامنے مطلب آگے لے کر آئیں، لوگوں کے سامنے پیش کریں، کیونکہ سملیرٹی جب سمجھ میں آئے گی، اگرچہ کہ ہر چیز ایگزیکٹلی سیم نہیں ہوگی، مگر کچھ بنیادیں ہیں جن پر ہم اگر نظر ڈالیں تو سمجھ میں آئے گا کہ ارے بھائی یہ تو ایک ہی بات ہوئی، سملر تو ہے کم از کم، اگر ایگزیکٹلی سیم نہ بھی ہوئے تو سملر تو بہت ہیں۔ فجر کے وقت ہی ہمارے مندروں کے اندر کوشلیہ سپربھات پڑھا جاتا ہے۔ کوشلیہ سپربھات، آپ کو معلوم ہے اس کا ارتھ کیا ہے، اس میں کیا پڑھا جا رہا ہے؟ میں آپ کو وہ پڑھ کر بھی سناؤں اور اس کا جو انواد ہے یا اس کا جو ترجمہ ہے وہ بھی آپ کو سناؤں، اور آپ تھوڑا سا اذان کا جو ترجمہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا، اس کا جو مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا وہ آپ ذہن میں رکھیں، اور پھر اس ندا کو بھی آپ سنیں جو مندروں سے لگائی جاتی ہے، وہاں پڑھا جاتا ہے، ہر جگہ نہیں مگر بیشتر مقامات پر مندروں میں پڑھا جاتا ہے۔ کوشلیہ سپرجا راما پوروا سندھیا پرورتتے اتشٹا نر شاردولا کرتویم دیو مہنکم، یہ پڑھا جاتا ہے۔ یہاں کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے لوگوں کو، اس کا میننگ آپ غور کریے۔ کوشلیہ سپرجا راما، کوشلیہ کے اچھے بیٹے راما، یہ شری رام کی بات ہو رہی ہے جو ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے ہیرو ہیں، نیشنل ہیرو ہیں، اور ہماری ہندو قوم کے بہت سارے لوگ ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں۔ کوشلیہ سپرجا راما، کوشلیہ کے اچھے بیٹے راما، پوروا سندھیا پرورتتے، سندھیا کا وقت یعنی طلوع آفتاب کا وقت ہونے کو ہے، سورج نکلنے کا وقت ہونے کو ہے، پوروا سندھیا پرورتتے، اور اندھیرا جا رہا ہے، رات کی تاریکی گزر رہی ہے، سورج کے نکلنے کا وقت آ گیا ہے۔ اتھشٹا نرشاردولا، اٹھ جاؤ مردوں میں شیر جیسے، مردوں میں بہادر، کرتویم دیو مہنکم، تمہارے کرتویہ کو ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے، جو ہے دیو مہنکم، خدا کی بڑائی، خدا کی بڑائی بیان کرنے کا جو فرض ہے تمہارا، وہ فرض کا وقت ہو گیا ہے۔ کرتویہ ہے نا، جسے سنسکرت میں کہتے ہیں، ہندی میں کہتے ہیں کرتویہ، ڈیوٹی، یہ ذمہ داری، یہ
فرض تم پر مقرر کیا گیا ہے کہ تمہیں اس وقت اٹھنا ہے اور پرمیشور کی بڑائی بیان کرنا ہے. کرتویم دیو مہنکم، خدائی کی بڑائی کا وقت ہو گیا ہے، اٹھو. آپ کو کچھ چیز ریلیٹ ہوئی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر کیا ہو رہا ہے؟ دیو مہنکم ہو رہا ہے نا، خدا کی بڑائی بیان ہو رہی ہے کہ اللہ اکبر، وہ جو پرمیشور ہے وہ سب سے مہان ہے، وہ جسے عربی میں اللہ کہتے ہیں وہ سب سے بڑا ہے. اور یہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو پہلی مرتبہ ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دی ہے، بلکہ یہ عبادت زمانے دراز سے چلی آ رہی ہے. یہ وہاں شری رام کو جگایا جا رہا ہے کہ اٹھو اور خدا کی بندگی کا جو فریضہ ہے اسے انجام دینے کا وقت ہو گیا ہے، طلوع آفتاب ہونے کو ہے. تو عزیز ساتھیو، یہ چیزیں ہیں. اب یہ کیا ہے؟ میننگ، صرف میننگ بتایا میں نے آپ کو، ہے نا. عربی میں جو اذان ہو رہی تھی میں نے اس کا میننگ بتایا آپ کو، اور پھر یہ جو سنسکرت کے اندر کوشلیہ سپربھات جو پڑھا جاتا ہے وہ اس کا میں نے آپ کو میننگ بتایا ہے. یعنی سمپلی اگر ہم لینگویج کو سمجھیں کہ جس لینگویج کے اندر وہاں پر جو بات ہو رہی ہے تو کیا کہا جا رہا ہے، اس کا ارتھ کیا ہے، اس کا میننگ کیا ہے، تو پھر کتنی غلط فہمیاں ہیں جو دور ہو جائیں گی اور یہ نفرت ختم ہوگی. یہ جو دوریاں ہیں جو ہندوؤں اور مسلمانوں کے اندر جو لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں، دوریاں ختم ہوں گی. ہم واقعی اسلام جسے کہتے ہیں پیس، شانتی، وہ شانتی واقعی میں ہم لا سکیں گے. اتنا سمپل سا ایک کام ہے جو ہمیں کرنا ہے. تو بہرحال یہ ایک پوائنٹ تھا جو لاسٹ ٹائم چھوٹ گیا تھا، تو اس بار میں نے آپ کے سامنے یہ بات اور اس کی سملیرٹی میں نے آپ کے سامنے رکھی. ایسی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ایسی اور بھی بہت ساری پرارتھنائیں ہیں، ایسے اور بھی بہت سارے بھجن ہیں. آپ اگر ان کا ٹرانسلیشن دیکھیے، آپ ان کا انواد دیکھیے، ہے نا. ہم جائیں ایک دوسرے کے پاس. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر ایک دوسرے کا قبول کر لے، بھائی آپ صرف میننگ تو سمجھیے کیا کہہ رہے ہیں، وہ ایٹ لیسٹ اتنی تو انڈرسٹینڈنگ ہماری ہو، وہ پھر آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ایکنالج کرتے ہیں. وہ آپ کے پاس جو پڑھا جاتا ہے اس سے میچ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، وہ تو یعنی کہ وہ تو آگے کے مرحلے ہیں نا، نیکسٹ اسٹیپ ہے، وہ تو سمجھ میں آئے گا. تو پھر اب آپ اس کو کمپیئر کریں گے اور بولیں گے اچھا بھائی اتنی سی بات تو کم از کم سیم ہے، سملر ہے. اور پھر جو سملر ہے وہی تو بنیاد ہوتی ہے نا ایک ہونے کی. کامنالٹی جو ہوتی ہے، سملیرٹی جو ہوتی ہے، اسی کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے جڑتے ہیں. اور یہ سملیرٹیز پہلے سے ایگزسٹ کرتی ہیں. یہ نہیں کہ ابھی ہم کچھ نیا اس کا کر کے جو ہے کوئی سملیرٹی کو کوئی نیا ہم نے ہے نا منتر بنا لیا، یا کوئی ہم نے ہے نا نئے کلمات عربی میں ایجاد کر دیے جو اب آج جا کر ہے نا ان کے پاس جو پڑھا جاتا ہے، ہمارے پاس جو پڑھا جاتا ہے، وہ آپس میں اب میچ کرنے لگا ہے. ایسا تو نہیں ہے. یہ کوشلیہ سپربھات بھی یعنی ہزاروں سال سے پڑھا جاتا ہے. اذان بھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو ہے آج تک دی جاتی ہے. یہ کوئی نئے کلمات تو نہیں ہے نا، پرانے کلمات ہیں بس. یعنی ترجمہ ہے نا، اس کا انواد، اس کا مفہوم ہے نا جیسا مناسب ہے، جو سمجھ میں آتا ہے نا اس انداز میں، وہ بھی سمجھنے کی نیت کے ساتھ میں، ہے نا نفرتیں دور کرنے کی نیت کے ساتھ میں، بندگان خدا سے قریب ہونے کی نیت کے ساتھ میں اگر ہم آگے بڑھیں گے تو پھر بہت آسان ہے یہ دوریاں جو ہے ختم ہونا اور لوگ آپس میں جڑنا، قریب ہونا. عزیز ساتھیو، اس سلسلے میں ایک اور واقعہ ہے دراصل جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہم لوگ مسجد درشن یا وزٹ مائی ماسک اس طرح کے پروگرام، یعنی مسجد میں جو ہمارے ہندو، عیسائی، سکھ، جین، بودھ وغیرہ سے تعلق رکھنے والے جو بھائی ہیں ان کو بلاتے ہیں ایک آدھ دن کا. یوزولی وہ ایک دن کا پروگرام ہوتا ہے، صبح سے لے کر عصر تک یا مغرب تک. بعض مقامات پہ ہم نے یہ پروگرامز کیے ہیں. اور پھر لوگوں کو مسجد کا ٹور کرانا اس میں مقصد ہوتا ہے کہ وہ اندر آتے ہیں تو پھر یعنی کہ جو حمام اور بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹس وغیرہ، واش رومز ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد میں جو وضو خانہ ہے جہاں پر وضو بنایا جاتا ہے وہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، وضو کس طرح کیا جاتا ہے نا، کس طرح عبادت کرنے سے پہلے، اپاسنا سے پہلے پاک کیا جاتا ہے وہ بتاتے ہیں. پھر اس کے بعد میں مسجد کے اندر یعنی جہاں نماز ہوتی ہے، جہاں پر صف بنائے جاتے ہیں ہے نا، کھاندے سے کھاندہ
لگا کر لوگ آپس میں ایکولی کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر جو ممبر ہے، جو محراب ہے نا، پھر اذان ہے، جو اذان دی جاتی ہے 5 وقت، اس کا انواد، اس کا جو ہے ٹرانسلیشن یا میننگ، اس طرح سے مطلب یہ باتیں ہمارے بھائیوں کو جو ہے بتائی جاتی ہیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ بھئی مسجد میں کیا ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے میرے ایک استاد کا کہ اسی طرح کا ایک انہوں نے ایونٹ آرگنائز کیا تھا، مسجد درشن وزٹ مائی ماسک، تو اس میں کچھ ہائیلی ایجوکیٹڈ اور مطلب کافی جیسے آپ کہیں سینئر سٹیزنز کا ایک گروپ آیا، ڈاکٹرز تھے اس میں ہے نا، اور یعنی انجینئرز وغیرہ تھے، پی ایچ ڈی ہولڈرز، اس طرح کے مطلب ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ، اور سینئرز مطلب بڑے جو ہے لوگ تھے۔ وہ آئے اور مطلب ان کو اس طرح مسجد کا جو ہے ٹور کروایا گیا، اور پھر جب مسجد کے اندر داخل ہوئے تو ایک بینر لگا ہوا تھا اذان کا اور پھر اس کے ٹرانسلیشن کا، تو جو گائیڈ ساتھ میں تھے انہوں نے وہ ٹرانسلیشن جو ہے سنایا اس گروپ کو۔ ہوا یہ کہ جب یہ ٹرانسلیشن سنایا ہے نا، کیوں میں ٹرانسلیشن سنا چکا ہوں آپ کو، تو اس میں سے ایک صاحب نے بڑی تشویش کے ساتھ میں پوچھا کیا واقعی یہی ٹرانسلیشن ہے؟ یعنی بہت تشویش ان کے پوری باڈی کے اوپر، جیسے باڈی لینگویج جو ہم کہتے ہیں نا، پوری باڈی لینگویج کے اندر ان کی تشویش تھی، ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے نا، جو بالکل ان کے چہرے سے تو بہت صاف ظاہر ہو رہا تھا، اور بڑے سنسیئرلی انہوں نے پوچھا کیا واقعی یہی اس کا مطلب ہے؟ تو یعنی جو گائیڈ تھے انہوں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا اس طرح کا ایک سوال ہے نا، وہ ذرا چمک گئے، اور پھر انہوں نے پورے یعنی کہ یقین کے ساتھ میں انہوں نے کہا ہاں ہاں یہی اس کا میننگ ہے۔ مگر ان صاحب کو تشفی نہیں ہوئی، انہوں نے پھر پوچھا نہیں معاف کرنا برا مت مانیے، کیا واقعی یہی اس کا میننگ ہے جو آپ بتا رہے ہیں؟ تب یہ تھوڑے اور پریشان ہو گئے، اور ان کے ساتھ میں ایک عالم دین موجود تھے، انہوں نے عالم دین کو آگے کیا، کہا کہ یہ اسلامک اسکالر ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے۔ اور پھر وہ جو عالم تھے انہوں نے آگے بڑھ کے انہوں نے کہا ہاں بالکل یہی مطلب ہے، یہی مطلب ہے۔ انہوں نے پھر تیسری مرتبہ پوچھا کہ برا مت ماننا، میں کیا واقعی یہی مطلب ہے اذان کا؟ تب مطلب جو لوگ تھے جمع ہوئے، اور بھی لوگ آئے، سب نے پھر کہا کہ جی یہی مطلب ہے، یہی مطلب ہے۔ تو آپ کو پتا ہے انہوں نے ایک سوال پوچھا پھر، یا انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ 25 سال سے اس محلے میں اس مسجد کے 2 گلی چھوڑ کر میں رہتا ہوں، میرے پاس تو اب تک کوئی گواہی دینے والا نہیں آیا۔ یعنی ہم اذان میں جو کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی اپاسنا کے یوگ نہیں ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور پھر واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں ساکشی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دوت ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں۔ انہوں نے کہا میں 25 سال سے ہے نا 2 گلی چھوڑ کر میں یہاں پر رہتا ہوں، اور دن میں 5 وقت تقریباً میں اذان سنتا ہوں، جب کبھی گھر میں ہوتا ہوں میں اذان سنتا ہوں، میرے پاس تو کوئی گواہی دینے والا نہیں آیا۔ آپ لوگ کس سے جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیا آپ لوگ اپنے اللہ سے جھوٹ بول رہے ہیں؟ کیونکہ آپ تو علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں، بھئی میرے پاس تو آج تک 25 سال میں آج تک کوئی گواہی دینے والا نہیں آیا۔ تو عزیز ساتھیو، یہ واقعی وہ المیہ ہیں، وہ ہے نا ہماری جو بری صورتحال ہے کہ مسلمانوں کی میجورٹی نے سچائی کے پیغام کو، جس پر خود بھی عمل کرنا تھا اور پھر دوسروں تک پہنچانا تھا، وہ دوسروں تک پہنچانا ایک بہت دور کی بات ہو گئی، خود ہم نے بھی اس پر ٹھیک سے جو ہے عمل نہیں کیا۔ لیکن اذان میں عربی میں برابر ہم یہ ہے نا اعلان کرتے چلے جا رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جبکہ پھر جو گواہی دینی تھی، لوگوں کے پاس جانا تھا، ان کو سمجھانا تھا، وہ ہم نے نہیں کیا، اور ہم نے عربی اذان کافی سمجھ لی ہے نا، جبکہ اللہ کا اصول یہ ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، ہم نے نہیں بھیجا رسولوں میں سے کسی کو بھی سوائے اپنی قوم کی لسان میں، سوائے اپنی قوم کی بھاشا میں، زبان میں بات کرنے والا بنا کر، ليبين لهم، تاکہ انہیں کو سمجھ میں آئے۔ اور عربی ہماری قوم کی
مادری زبان نہیں ہے، ماتر بھاشا نہیں ہے۔ اذان عربی میں دیجئے، لیکن اس کا انواد، اس کا ٹرانسلیشن، اس کا مفہوم یہ تو بتانا تھا نا۔ بہرحال دیکھیے، جو کچھ اب تک ہو گیا جانے انجانے میں، اگر ہم اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ جو ہوئی ایک بہت بڑی بھول تھی، بہت بڑی غلطی تھی، تو پھر ہمیں چاہیے کہ پھر اس غلطی سے ہم اب توبہ کر لیں، ہے نا، اللہ سے معافی مانگیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے گھر سے جو یہ آواز لوگوں کے لیے لگائی جا رہی تھی کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، وہ ہم نے ایسی زبان میں لوگوں تک پہنچائی جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور پھر ہم نے اس کا ترجمہ کرنا، ہے نا، لوگوں تک بتانا، ہم نے یعنی اس بات کو امپورٹنس ہم نے نہیں دی۔ اور پھر ہم بندوں سے بھی معافی مانگیں، کیونکہ انہی کو تو بلانا تھا۔ یہ سچ کا جو، یہ حق کا جو پیغام تھا، یہ صرف اپنے لیے نہیں تھا نا کہ ہم عمل کر لیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں، صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ہمارے اولیاء کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں، تو کیا دکھتا ہے کہ انہوں نے یہ پیغام پر خود بھی عمل کیا، اور پھر زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچایا۔ کیوں پہنچایا؟ اس پر ہم نے کافی تفصیل سے پہلے بھی بات کی ہے، کیوں پہنچایا، یہ کیا ضروری ہے اللہ کو ماننا، اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچاننا کیوں ضروری ہے، پرمیشور کی معرفت، ہے نا، اس سے واقف ہونا کیوں ضروری ہے، کیونکہ جب پہچانیں گے تو پھر یہ سمجھ میں آئے گا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر وہ اوپر والا مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ہر اچھے برے عمل کو وہ دیکھ رہا ہے، میرے اچھے برے کرموں کو وہ دیکھ رہا ہے، کوئی سنے نہ سنے لیکن اوپر والا سن رہا ہے، میری ہر اچھی بری بات سن رہا ہے، ہر کسی کی اچھی بری بات وہ سن رہا ہے۔ اور پھر ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغوں میں، یعنی انٹرنلی جو خیالات آتے ہیں، تو پھر وہ ان خیالات سے بھی واقف ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، جو کچھ سینوں میں لوگ چھپاتے ہیں وہ اس سے بھی واقف ہے۔ یعنی ہماری تھنکنگ کے اوپر بھی ہمارا سیلف کنٹرول ہم ڈیولپ کرتے، اگر ہم اپنے اللہ کو جانتے کہ میں اگر کچھ بھی سوچوں گا لوگوں کے خلاف غلط یا ایول، ہے نا، پاپی سوچ، غلط ارادے، گناہ کی سوچ، تو پھر لوگ تو نہیں جانتے، کیونکہ وہ تو سوچ ہے، وہ تو میرے اندر ہے، میں جب تک ظاہر نہ کروں اپنے الفاظ سے یا اپنے اعمال سے، ہے نا، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن کسی کو پتہ چلے نہ چلے لیکن وہ تو جان گیا ہے نا۔ تو یہ دراصل پورا جو پروگرام تھا اللہ کو پہچاننے کا، پرمیشور کو جاننے کا، یہ تو لوگوں کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے تھا، گناہوں سے دور کرنے کے لیے اور اچھائیوں کو کرنے والا بنانے کے لیے تھا، تاکہ پھر وہ انسانوں کی خدمت کرے، تاکہ وہ یہاں پر دنیا میں بسنے والے جتنے جیو ہیں وہ ان سب کے لیے لابھدائک بنے، فائدہ مند بنے۔ اور پھر جب وہ اس طرح بنے گا تو پھر اسے یہاں بھی اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے گا، کامیابیوں سے نوازے گا، پھر مرنے کے بعد وہاں پر بھی جنت ملے گی، سورگ ملے گا پرلوک میں۔ یہ تھا، ہے نا، وہ مقصد بتانے کا، لیکن بہرحال وہ مقصد، ہے نا، بہت سارے لوگوں نے بھلا دیا ہے۔ ایسے ساتھیوں، اس سے اب ہم جب اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو پھر اذان لاؤڈ سپیکر پر دی جاتی ہے، تو اس سلسلے میں یعنی دو باتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا۔ ایک ہے اس کی والیوم، جو لاؤڈنس ہے وہ کتنی بڑی آواز میں مطلب اذان دی جائے، اور پھر دوسرا ہے اس کا ریسیٹیشن، کہ کیسی آواز میں اذان دی جائے، ہے نا۔ یہ دو اس کے یعنی ٹیکنیکل پہلو ہیں، یعنی اس کی کنٹینٹ کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات نہیں ہو رہی کہ عربی میں اذان دی جائے یا کسی اور زبان میں اذان دی جائے، اذان تو عربی میں ہی دی جائے گی، لیکن اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ لوگوں کو بتایا جائے۔ اب یہاں ہم اس پر بات کر رہے ہیں کہ یہ جو والیوم ہے اس کا کیا کیا جائے، کیونکہ اب جگہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعض جگہ اذان لاؤڈ سپیکروں میں بین ہو چکی ہے نا، دنیا کے بعض ممالک میں بھی ہوئی ہے اور ہندوستان کی بعض ریاستوں میں بھی ہوا ہے نا، تو لاؤڈ سپیکر میں اذان بین ہو گئی۔ تب یہ دو اس کے ٹیکنیکل پہلو ہیں کہ والیوم کیسی ہو، ہے نا، والیوم کتنی ہو، اور اس کا ادا کرنے کا ڈھنگ کیسا ہو۔ عزیز ساتھیو، ادا کرنے کا جو ڈھنگ ہے، ریسیٹیشن آف اذان، یہ کیسی ہو، یہ میلوڈیس ہو، ہے نا، یہ بہت اچھے اور خوبصورت انداز میں اذان دی جائے، جب وہ عربی میں دی جائے۔
کیونکہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کئی مقامات پر جس طرح اذان دی جاتی ہے وہ غیر مسلم تو پھر غیر مسلم ہیں، جن کو ہم یعنی غیر مسلم کہتے ہیں، مسلمانوں کے نزدیک بھی وہ بہت حد تک قابل قبول نہیں ہوتی. اتنی سخت آواز کے اندر اتنے ہے نا بے تکے طریقے سے اذان دی جاتی ہے. معاف کرنا، لیکن یہ وہ پوائنٹس ہیں جو ہمیں آپس میں بات کر لینی چاہیے. ہمیں خوبصورتی سے اذان دینی چاہیے. اور یقین جانیے مسلمانوں میں سے بہت سارے ہیں جو اپنے نجی محفلوں میں اپنے بہت قریبی دوستوں کے سامنے وہ اذانوں کے بے تکے ہونے کے اوپر وہ شکایتیں کرتے ہیں. گھر میں بیمار لوگوں کے دل دہلا دینے والی جس طرح کی مطلب وہ انداز اور جو سٹائل ہوتا ہے اذان دینے کا، اس کے بارے میں وہ شکایت کرتے ہیں، ہے نا. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کس طرح وہ انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ اذان رکے گی، ہے نا، کب ختم ہوگی یہ اذان. وہ اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں. اتنی یعنی کہ وہ ناپسند ہوتی ہے. کیوں؟ ناٹ بیکاز آف اذان سے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، بلکہ وہ جو آواز میں ہے نا، وہ جو ٹائپ سے ریسائٹ کی جا رہی ہے اس کی وجہ سے. اور ایسا ہی اب لوگ کہتے نہیں ہیں. مطلب یہ پرابلم کیا ہے؟ اب لوگ کہتے نہیں. کیوں؟ کیونکہ ابھی سینسیٹیو معاملہ ہے. اب کچھ بھی بولیں گے اذان کے خلاف تو پھر اب امت خلاف ہو جائے گی، ہے نا. ہمیں یعنی کہ کیا کہہ رہے ہیں، کس یعنی کہ اذان تو ایک بڑا سبجیکٹ ہے نا، اس میں سے کون سے والے یعنی پارٹ پر بات کی جا رہی ہے، اور وہ ایک ٹیکنیکل پارٹ ہے. یعنی ریسیٹیشن وہ کتنی مدھر آواز میں میلوڈیس وائس کے اندر آواز دی جا رہی ہے، تو ایک ٹیکنیکل بات ہوئی نا. لیکن اس پر بھی اعتراض ہم برداشت نہیں کرتے، اور لوگ ڈر کر یعنی شکایت ہوتی ہے لیکن وہ اپنی شکایتوں کو دبا لیتے ہیں. بڑی کلوز فرینڈس کی جو محفل ہوتی ہے اس کے اندر وہ کبھی شیئر کر لیں گے کہ بھائی یہ اذان ایسی ہے لیکن اب کیا کریں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں کرنا چاہیے نا. ہم اپنے مساجد کو اپروچ ہوں، ہم اپنے مسجد کی کمیٹیوں کو اپروچ ہوں، ہم ان سے گزارش کریں کہ بھائی اذان ایسے فرد کو مقرر کیا جائے اذان دینے کے لیے جو ایک میلوڈیس اور خوبصورت آواز کے اندر اذان دے سکتا ہے. بہرحال یہ ایک چیز ہے نا، کریکشن کی ضرورت ہے اس میں کہ ہم لوگوں کو بلا رہے ہیں تو اس انداز میں بلائیں کہ لوگوں کو واقعی آنے کو دل چاہے، ہے نا. بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑی میلوڈیس آواز کے اندر ہم اذان دیں. یہ ایک ہو گیا ریسیٹیشن والا جو پارٹ تھا. ٹھیک ہے. اس سے ہٹ کر دوسرا جو پارٹ ہے وہ والیوم والا پارٹ ہے، یعنی ساؤنڈ کتنی ہو. دیکھیے ساؤنڈ کے سلسلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب سے اذان شروع ہوئی، حضرت بلال نے پہلی اذان دی، جب سے لے کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1876 میں سب سے پہلا پیٹنٹ ایک لاؤڈ سپیکر کے لیے جس نے لیا تھا وہ ہیں گراہم بیل. اس سے پہلے لاؤڈ سپیکر نام کی اس ڈیوائس کا ایجاد نہیں ہوا تھا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے 632 AD کے اندر یہاں سے تشریف لے گئے. اذان اس سے پہلے ہی شروع ہو گئی تھی، ظاہر سی بات ہے. اور اب آپ 632 ایک رکھ لیجئے کاؤنٹنگ کے لیے، ہے نا. وہاں سے لے کر اب 1876 میں گراہم بیل نے ایجاد کیا کچھ اور پیٹنٹ کیا اس ٹیکنالوجی کو اپنے نام پر، یعنی کہ انہوں نے پیٹنٹ بنایا. اور پھر وہ جو ڈائنامک لاؤڈ سپیکر جو کہلاتا ہے وہ 1925 میں انوینٹ ہوا. یعنی وہاں سے لے کر آپ اگر 625 سے کاؤنٹ کریے، وہاں سے لے کر 1925 تک، یعنی لگ بھگ 1300 سال کی بات ہے. یہ 1300 سال تک اذان کیا بتائیے لاؤڈ سپیکر میں ہوئی یا بنا لاؤڈ سپیکر کے ہوئی؟ بنا لاؤڈ سپیکر کے اذان دی گئی. یہ فیکٹ بتا رہا ہوں. اور ذرا اس کو یعنی کہ سمجھنے کے ارادے سے، ہے نا، بردباری کے ساتھ میں فساد کو گھٹانے کے لیے، امن کو بڑھانے کے لیے، اسلام جو ہم اسلام کہتے ہیں پیس، شانتی کو بڑھانے کے لیے اس نقطہ نظر سے سنیے، ہے نا. ورنہ اس بات کو بھی پھر ایک کمیونل رنگ دے دینا، اس میں سے بھی پھر جھگڑا پیدا کر لینا بہت ایزی ہے. کیونکہ بعض لوگوں کو شاید یہ لگے گا کہ میں ہندوؤں کے فیور میں بات کر رہا ہوں،
ارے بھائی وہ لوگ اذان بند کرو، بول رہے انہوں دیکھو ان کے حق میں ایک دلیل لا لی ہے. میں ان کے حق میں دلیل نہیں لا رہا، میں حق کے حق میں دلیل لا رہا ہوں. یہ فیکٹ کیا ہے، حق کیا ہے نا؟ تو حق تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر یعنی 1300 سال گزر جاتے ہیں، اس سے زیادہ بھی گزر جاتے ہیں، لیکن لاؤڈ اسپیکر ہے ہی نہیں نا بھائی، وہ ڈیوائس انوینٹ نہیں ہوئی تو دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لاؤڈ اسپیکر میں اذان نہیں ہوئی. اس کے بعد لاؤڈ اسپیکر انوینٹ ہوا چند سالوں میں مساجد کے اندر بھی استعمال اس کا شروع ہو گیا. یعنی ٹیکنالوجی ہے، آواز کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس سے آواز دور دور تک پہنچائی جاتی ہے. ٹیکنالوجی جب آئی اس کا استعمال کیا گیا، ویری گڈ. اس طرح جتنی ماڈرن ٹیکنالوجی آتی ہے تو اچھے کاموں کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہیے، ہے نا؟ لیکن یہ سمجھ لینا کہ لاؤڈ اسپیکر اذان کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے، اس کے بنا اذان نہیں دی جا سکتی یا اذان قابل قبول نہیں ہوگی، یا اذان کی اہمیت میں اگر ہے نا کچھ کمی آ جائے گی اگر لاؤڈ اسپیکر کے بنا دی جائے گی، تو ایسا تو نہیں ہے. یعنی 1300 سال تو ایسا محسوس نہیں ہوا اور آج بھی نہیں ہوتا. یعنی آج بھی اگر بعض مساجد ایسے ہیں جہاں پر اگر کرنٹ نہیں ہے یا پھر اگر وہاں پر لاؤڈ اسپیکر ہے نا ایمپلیفائر اور مائک وغیرہ کا انتظام نہیں ہے تو وہاں پر اذان لاؤڈ اسپیکر میں نہیں ہوتی. اور اگر بجلی چلی جاتی ہے اور بیٹری بیک اپ کا انتظام نہیں ہوتا تب بھی کیا کیا جاتا ہے، بغیر مائک کی اذان دی جاتی ہے. تو یہ تو ایک فیسلٹی کی، ایک سہولت کی بات ہو گئی کہ ہم نے لاؤڈ اسپیکرز کو استعمال کیا، ہے نا؟ اب یہاں سے آگے یعنی دین کا انٹیگرل کوئی پارٹ نہیں ہے لاؤڈ اسپیکر اور اسی میں اذان دینا، ہے نا؟ یہ بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 1300 سال تک بغیر لاؤڈ اسپیکر کے جو ہے اذانیں دی گئیں، اس کے بعد بھی آج بھی جب جب ضرورت پڑتی ہے دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب کیا کیا جائے اس سچویشن کے اندر، کیا کیا جائے؟ دیکھیے میں آپ کے سامنے 4 یعنی موٹے موٹے جو حل ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس کے علاوہ بھی اور حل ہوں گے اور اس سے بہتر بھی حل ہوں گے، ہے نا؟ آپ لوگ بھی مطلب اس پر سوچنا اور پھر وہ جو حل آپ کو سمجھ میں آتے ہیں تو پھر آپ وہ بھی شیئر کرنا، وہ بھی پھر لوگوں تک پہنچائے جائیں، ہے نا؟ کہ سب سے پہلی بات یعنی جو آلریڈی ہم کر چکے ہیں پچھلے جمعہ میں بھی اور یعنی اس جمعہ میں بھی جو میں نے ریکیپ کیا کہ یہ تو ترجمہ بتانے کی بات ہے نا؟ ترجمہ ہم بتائیں لوگوں کو. اب وہ ترجمہ آپ کیسے بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ آپ کے کانٹیکسٹ پر، آپ کے گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر، آپ کے ہاں کی سچویشن کے اوپر ڈیپینڈ ہوگا. اگر آپ کے پاس حالات بالکل نارمل ہیں، ریلیکسڈ ہیں، ہے نا، جہاں یہ ہندو مسلم ٹینشن نہیں ہے، اذان کو لے کر لوگوں کے درمیان آپس میں کوئی وواد نہیں ہے اور آپ کی اذان چل رہی ہے لاؤڈ سپیکر پر، ہے نا، آپ کی اذان چل رہی ہے لاؤڈ سپیکر پر، تو پھر آپ کیا کریں؟ آپ لاؤڈ سپیکر پر ہی اذان دیتے رہیے، لیکن پہلی فرصت میں آپ جا کر پھر اپنے آس پاس رہنے والے تمام بھائیوں اور بہنوں سے ملیے اور ان کو ان کی اپنی زبان میں ترجمہ سنائیے. آپ اگر کر سکتے ہیں تو لاؤڈ سپیکر پر عربی میں اذان ہو جانے کے بعد میں آپ لاؤڈ سپیکر پر ہی وہاں آپ کی لوکیلٹی میں لوگ جو بھاشا بات کرتے ہیں، تیلگو بات کرتے ہیں، ہے نا، مراٹھی بات کرتے ہیں، گجراتی کرتے ہیں، جو بھی لینگویج میں وہ بات کرتے ہیں، آپ اس لینگویج میں اس کا ترجمہ لاؤڈ سپیکر پر ہی دے دیجئے، ہے نا، تاکہ لوگوں تک جس طرح عربی میں اذان پہنچ رہی ہے تو پھر یعنی ان کی اپنی ماتر بھاشا میں، مادری زبان میں بھی اس کا انواد، اس کا جو ٹرانسلیشن، اس کا جو مفہوم ہے وہ پہنچ جائے، ہے نا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اتحاد اور امن کو قائم کرنے کے لیے جا کر لوگوں سے پوچھ لیجئے. دیکھیے یہ سب سجیشنز ہیں، ریکمنڈیشنز ہیں، ہے نا، مشورے ہیں، جو اگر آپ کو مناسب دکھیں آپ کے حالات کے حساب سے آپ اس پر عمل کریں، آپ کو مناسب نہیں دکھتا آپ اس مشورے پر عمل نہ کریں. مگر جا کر اگر کہیں پر ٹینشن نہیں بھی ہوا ہے، سب خوشحالی سے چل رہا ہے، لیکن پھر بھی اگر مناسب سمجھے تو جا کر آپ اپنے جو آس پاس رہنے والے ہندو عیسائی جو بھی بھائی بہن ہیں، آپ ان سے پھر بھی پرمیشن لے لیجئے، پوچھ لیجئے کہ بھائی ہم اذان دے رہے ہیں، اب تک دیتے آئے ہیں، کبھی آپ سے پوچھا نہیں، لیکن کیا اس کی وجہ سے آپ کو کوئی انکنوینئنس ہو رہی ہے نا، کوئی آپ کو دشواری ہو رہی ہے؟
کیونکہ اگر دشواری ہو رہی ہے تو پھر ہم اس کو کچھ کر لیں گے، کیونکہ ضروری نہیں ہے نا کہ وہ جھگڑا ہو پہلے اور پھر جھگڑے کے بعد میں کوئی زبردستی آ کر آپ کا لاؤڈ اسپیکر اکھاڑ کر لے جائے اور اس کے بعد میں آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے اور مجبوراً آپ خاموش رہیں۔ اسلام تو یہ طرز نہیں سکھاتا، بلکہ اسلام تو دردمندی کا نام ہے نا، دردمندی سکھاتا ہے، لوگوں کے احساسات، لوگوں کے جذبات ہے نا، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچانا، اس کی تعلیم اور درس دیتا ہے اسلام۔ تو پھر ہم جائیں گے، ہم ان سے پوچھیں گے، ہے نا، مناسب لگے تو پوچھئے، میری تو گزارش ہے کہ آپ پوچھ لیجئے۔ یہ جھکنا لوگوں کے سامنے نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ جھکنا اللہ کے سامنے ہے نا۔ ہر جگہ جہاں پر کوئی کمپرومائز کی بات آتی ہے تو پہلے مدعا دیکھ لیں، ہے نا، پہلے اللہ کا حکم دیکھ لیں، پہلے نبی کی سنت، صحابہ کی سنت آپ دیکھ لیں، ان کا منہج، ان کا طریقہ دیکھ لیں۔ وہ دیکھنے کے بعد پھر آپ سامنے والے کو دیکھیں کہ ان کی ڈیمانڈ کیا آ رہی ہے۔ ڈیمانڈ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے مطابق ہی ہے تو پھر اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی نا، کیونکہ ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ ہاں بھائی بغیر لاؤڈ اسپیکر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان ہوئی ہے، بلکہ انہی کے زمانے میں نہیں، بلکہ تابعین، تبع تابعین، اور پھر یعنی کہ 1300 سال تک بغیر لاؤڈ اسپیکر کے ہمارے اسلاف اذان دیتے رہیں۔ یہ انڈرسٹینڈنگ ہو، ہے نا، لوگوں کے پاس ریچ آؤٹ کریں، پہلے سے ہم ریچ آؤٹ کریں۔ دنیاوی معاملات میں کرتے ہی ہیں نا، آپ کوئی نیا پروڈکٹ آپ کی کمپنی لانچ کر رہی ہے، پہلے مارکیٹ سروے کر لیتے آپ، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے بچ جا رہے ہیں، جھک جا رہے ہیں؟ نہیں ہے نا ایسا۔ مگر یہاں آ کر کیوں ہم اتنی سختی اختیار کر لیتے ہیں؟ تو یہ ٹینشنز کو وائپ آؤٹ کرنے کا ایک مشورہ ہے کہ آپ پھر بھی پوچھ لیں، اور اگر وہ خوش دلی سے کہتے ہیں تو پھر یعنی کہ آپ کنٹینیو کریے، ان کے کوئی ویلڈ کنسرنز ہیں تو پھر آپ اس کو ایڈریس کریے، وہ چاہے ریسیٹیشن کے اوپر ہو جس ڈھنگ سے اذان دی جاتی ہے، یا پھر وہ ایکسٹریملی لاؤڈ والیوم کی ہو، تو پھر اس کو تھوڑا سا آپ ایسے کر لیں ماڈریٹ کہ وہ لوگوں کے لیے مطلب تکلیف دہ نہ رہے، ہے نا، والیوم اس کی جو لاؤڈنیس ہے وہ ان کے لیے جو ہے تکلیف دہ نہ رہے۔ جہاں پر ایسے کوئی کشیدگی کا معاملہ ہے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ والیوم کو پہل کر کے آپ ریڈیوس کریے۔ دیکھیے، لوگوں تک پہنچنا تو ہر حال میں ہے، اس کا ترجمہ بتانا تو یعنی کہ یہ تو مشورہ ہر حال میں ہے، کیونکہ لوگوں کو ترجمہ نہیں معلوم ہے، لوگوں کو میننگ نہیں معلوم ہے اذان کی۔ لیکن پھر اگر حالات ٹینس ہو رہے ہیں تو پھر آپ والیوم کو کم کر لیجئے۔ اگر بہت زیادہ کشیدگی ہے، آپ والیوم کو بالکل ختم کر دیجئے، آپ بغیر لاؤڈ اسپیکر کے بھی آپ اذان دیجئے، کوئی بات نہیں۔ اگر لوگ اس بات پر راضی ہیں محلے کے تو ترجمہ آپ لاؤڈ اسپیکر میں دے دیجئے گا۔ اذان تو عربی میں ہوگی، لیکن چونکہ عربی والی اذان پر اگر وہاں کے ماحول کی وجہ سے ہے نا ٹینشنز کریٹ ہو رہے ہیں تو پھر آپ عربی والی اذان کو لاؤڈ اسپیکر میں نہیں دیں گے، بغیر لاؤڈ اسپیکر کے دیں گے۔ ہاں، اگر یہ مناسب ہے تو اس کا جو ٹرانسلیشن ہے، اس کا جو ترجمہ ہے، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے نا کہ بھئی وہ عربی میں جو ہم آج تک دیتے آئے تھے، جو اب نہیں دے رہے، ٹھیک ہے، اس کا میننگ کیا تھا۔ اور پھر اگر بہت زیادہ سخت صورتحال ہے تو پھر یعنی یہ دونوں چیزیں بھی آپ کیا کریں گے، ہے نا، بغیر لاؤڈ اسپیکر کے کریں گے، یعنی آپ عربی میں بھی اذان بغیر لاؤڈ اسپیکر کے دیں گے، اور پھر اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کو یعنی 1 to 1 آپ ملاقاتیں کر کے بتائیے، ہے نا، لوگوں کو مسجد میں بلا کر بتائیے، جس طریقے سے بھی آپ بتائیے۔ لیکن چونکہ اب لاؤڈ اسپیکر پر اگر بین لگ چکا ہے نا، یا پھر وہاں پر ٹینشن اور کمیونل رائٹس پیدا ہونے کے خدشات ہیں، ویسا سچویشن ہے، تو پھر آپ دونوں بھی چیزوں کو جو ہے یعنی کہ بنا لاؤڈ اسپیکر کے کریے۔ دیکھیے، یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو پیغام ہے، اسے محبت کے ساتھ میں، ہے نا، خلوص کے ساتھ میں، اپنائیت کے ساتھ اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے نا، پوری ہمدردی کے ساتھ میں، ان سب لوگوں کو اپنا سمجھتے ہوئے۔ اور یہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہی صحابہ کرام کا طریقہ ہے، یہی ہمارے اولیاء کرام کا طریقہ ہے نا، یہی ہمارے اکابرین کا طریقہ ہے۔ جھگڑے کرنا، فساد کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے نا۔ تو یہ ساتھیوں، پھر ایک بار یعنی اس ادباً گزارش کے ساتھ میں جو میں بار بار آپ کے سامنے دہراتا رہتا ہوں کہ دیکھیے، مقصد ہمارا امن ہو، ہے نا، لوگوں کے درمیان صلح
ہو، بنیاد حق کی ہوں، کسی جھوٹ کی بنیاد پر، کسی دھوکے کی بنیاد پر ہم صلح نہیں کریں گے، حق کی بنیادوں پر ہی ہم صلح کریں گے، ہے نا۔ لیکن وہ حق کیا ہے اور پھر وہ کیسے لوگوں کے سامنے خوبصورتی کے ساتھ میں اچھے انداز میں پیش کیا جائے تاکہ انہیں بھی اچھا لگے، ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بدتمیزی سے اور بیتو کے طریقے سے بات کرنے سے منع کیا ہے نا۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اللہ کا آرڈر ہے کہ اہل کتاب سے مجادلہ مت کرو مگر اس طریقے سے جو بہترین ہو۔ وہ بہترین کسے لگے؟ وہ بہترین سننے والے کو لگے نا، یعنی آپ بات کر رہے ہیں لیکن وہ سامنے والے کو بہترین لگ رہی ہے نا۔ یہ ہے طریقہ اجمالاً جو اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کا سکھایا ہے، ورنہ بات مت کرو۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، یہاں ایک سینٹنس کمپلیٹ ہو گیا کہ اہل کتاب سے بات مت کرو، الا سوائے باللتی ہی احسن، بہترین طریقے کے۔ تو بہترین طریقے سے بات اگر کرنے نہیں آتا تو ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے، بہترین طریقہ سیکھ لیں، بہترین طریقے سے بات کریں، انہیں اچھی لگے وہ بات، ہے نا۔ پھر وہ پیغام کوئی نیا پیغام نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ سب سے پہلے بولنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، ہے نا، بلکہ تمام پیغمبروں نے یہی تعلیم دی ہے، اور اسی پرمیشور، اسی اوپر والے کے آگے اپنی مرضی کو جھکا دینا، ہے نا، اس کے آگے سمرپن کر دینا، اپنے آپ کو سمرپت کر دینا، اپنی اچھاؤں کو سمرپت کر دینا، اپنا سب کچھ اس کے آگے جھکا دینا، اسی کو عربی میں اسلام کہتے ہیں، ہے نا۔ یہی سکھایا سارے پیغمبروں نے، یہی سکھایا۔ آدم علیہ السلام جن کو ہماری ہندو بھائی شیو جی کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام جن کو ہمارے ہندو بھائی مہارشی منو کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں تو آپ ناموں سے واقف ہیں، ابراہیم علیہ السلام، ہے نا، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، انہوں نے ہر دور میں یہی بات بتائی ہے۔ تو یہ اپنائیت کے ساتھ کہ یہ کوئی اجنبی انوکھا عرب سے آیا ہوا پیغام نہیں ہے نا، ودیشی دھرم نہیں ہے جو آپ کو ہم بتا رہے ہیں، یہاں آ کر آپ کے اوپر مسلط کر رہے ہیں، آپ کے اوپر تھوپ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں، ہے نا، سودیشی دھرم ہے، یہاں کی مول جو شکشائیں ہیں، یہاں کی مول جو تعلیمات ہیں وہ بھی یہی ہیں، ہے نا۔ پیار سے بتائیے، اللہ لوگوں کے دلوں میں رحم ڈالے گا، اللہ لوگوں کے دلوں میں یہ محبت ڈالے گا، ہے نا، اور ہم ہو سکتے ہیں، بڑی تیزی سے ہم ایک ہو سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم بڑی تیزی سے ایک ہو جائیں اور ہم سب کے، سارے ہندوستان کے لوگوں کے دلوں میں محبت اللہ پیدا کر دے، ہم سب کو ایک کر دے، اور پھر یہ پیغام ہندوستان تک ہی نہیں بلکہ ہندوستان جب اٹھے گا اس پیغام کو لے کر تو پھر پوری دنیا کو امن کا اور محبت کا درس دے گا، پیغام سنائے گا۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ ہمارا ملک ان قریب وشو گرو بنے، دنیا کا امام بنے، دنیا کا لیڈر بنے، اور سچائی کا جو پیغام ہے، حق کا جو پیغام ہے نا، شانتی کا جو پیغام ہے، وہ ہم سکھانے والے بنے لوگوں کو، ہے نا۔ اللہ اس دعا کو قبول کرے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں، سنتیں پڑھ لیں۔